اتنی سی بات تھی، میں نے کہا کہ پورے پروگرام میں وہ مجھے میں نے میسج کرتا اچھا رہے گا. کیا. جواد بھائی مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پاکستان کی طرف چلتے ہیں کہ یہ اچانک پی ٹی آئی نے لچک دکھانی شروع کر دی ہے، اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں عمران خان جو ہے نا انہوں نے بڑی سیاست کر لی تھی، نظریہ جی ان کے پاس تھا کوئی نہیں. کرپشن اور دھاندلی اور موروثی سیاست، ان تین نعروں پہ انہوں نے اپنی سیاست شروع کی تھی. تو موروثی سیاست بھی ختم ہو گئی، ان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے موروثی سیاست والے ہیں. عمر ایوب کو ہی دیکھ لیں آپ. اس کے علاوہ پھر باقی جتنے بھی آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں، حماد اظہر کون ہے؟ میاں اظہر کے بیٹے ہیں. تو اسی شاہ محمود قریشی کی بیٹی کون ہے؟ وہ ان کی بیٹی ہیں، اور زین قریشی بھی ان کے بیٹے ہیں. بلکہ دو دو لوگ آ گئے ہیں سیاست میں. ایک طرف تو یہ ختم ہو گیا معاملہ. دھاندلی والا جو ہوا وہ آپ کو پتا ہے 2018 میں، 2013 میں انہوں نے دھاندلی کا شور مچایا تھا، آپ کو پتا ہے. 2018 میں انہوں نے خود دھاندلی کی. جنرل باجوہ، جنرل فیض اور پھر ثاقب نثار اور عمران خان، ان چاروں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا. تو اس کے بعد دھاندلی والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. تو ان کے پاس کوئی ایشو تو رہا نہیں تھا. تیسرا کرپشن تھا، تو کرپشن بھی آپ نے 2018 کے بعد دیکھ لی. یہ اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جو پکڑے گئے ہیں اور ابھی تک ان پہ مقدمے چل رہے ہیں. میرے پہ مقدمہ بنانا نا بہت مشکل ہے پرویز صاحب. میں نے زندگی میں نا کرپشن کی نہیں. اب ٹھیک. کیونکہ میں نے کرپشن نہیں کی تو میرے اوپر کوئی مقدمہ کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے تو اربوں روپیہ نہیں نہ کمایا. بڑی مشکل سے مڈل کلاس کی لائف گزارتا ہوں، حالانکہ چوٹی کا آرٹسٹ رہا ہوں پاکستان کے اندر. مطلب جی میرے جو ہم اثر ہیں ان کی، ہماری جو ایلبم تھی وہ 40-40 لاکھ بکتی تھی پاکستان میں، جو کہ اتنی بڑی بات ہے کہ عام آرٹسٹ کی 2-3 لاکھ بھی نہیں بکتی. تو لیکن پھر بھی میں نے اتنے ہی پیسے بنائے نا. تو کرپشن کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا. ابھی تک یہ کرپشن کے اوپر ملک ریاض سے پیسے لیتے رہے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ اس کے جو چھڑوائے، اس کے بعد انہوں نے القادری نوشی سے وہ لیا، پھر ہار انگوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو عمران خان کے پاس ایک ہی چیز تھی جو رہ گئی ہوئی تھی، وہ تھی بوٹ پالش. اچھا جی. عمران خان نے چونکہ کی بوٹ پالش، اور بوٹ پالش انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی 2010 میں. اس وقت یہ تھا کہ ان کو لے کے آیا جا رہا تھا اس دام میں. اگر آپ کو پتا ہو کہ جتنے بھی لوگ تھے، جیسے جہانگیر ترین تھے اس زمانے میں، پھر یہ شاہ محمود قریشی تھے، شیخ رشید تھے، اس طرح کے بہت سے اور لوگ، یہ سارے آپ کو پتا ہے کس جگہ سے یہ آپریٹ ہوتے تھے. یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ لوگوں کو پہلے جمع کیا، ان کے بڑے بڑے جلسے کروائے، جو کہ مجھے بھی بڑی دفعہ پچھلے جو سال گزرے ہیں اس کے اندر کہا گیا کہ جی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو کیا سپورٹ دے سکتے ہیں. لیکن میں نے تو آج تک نہیں کیا، کیونکہ نظریاتی آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. اور ہم نے پرنسپلی ان کو یہ کہا، پیار ہم بہت کرتے ہیں ان سے. مطلب آرمی سے بہت پیار کرتا ہوں میں نے ان کے لیے بہت جو ہے وہ ہمیشہ پیار اور محبت رکھا اپنے دل میں. لیکن پرنسپلی یہ ہم نے کہا کہ نہیں. تو اس لیے دیکھیں، جب انہوں نے لوگوں کو شامل کیا اپنے اندر پہلے، اس کے بعد پھر انہوں نے 2013 کے بعد سے باقاعدہ بوٹ پالش شروع کی. اور 2018 میں تو باقاعدہ پھر آپ کو پتا ہے حامد میر نے ہی، آپ کو یاد ہوگا کہ بتایا تھا کہ شہباز شریف کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی یہ بتائیے کہ آپ کریں گے وزیر اعظم آپ کو بنایا جائے. انہوں نے کہا جی جو بھی کرنا ہے میاں صاحب نے کرنا ہے، میرے بڑے بھائی نے. تو اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جی اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. اور بعد میں پھر عمران خان کو لایا گیا، اور پھر باقاعدہ عمران خان کے لیے ہائیبریڈ رجیم بنائی گئی. تو دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ جی عمران خان بوٹ پالشی ہیں، اور اس کے بغیر وہ، ایک دوسری بات بھی طے ہے کہ جی. عمران خان اس کے بغیر وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ کوئی نظریہ تھا نہیں. غریب اور مڈل کلاس کے ساتھ پاس سے گئے نہیں کبھی. اپنے ارد گرد انہوں نے وہی لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے جو کہ پہلے بھی مسلم نون میں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. اگر آپ نے ان پہ تنقید کرنی تھی تو پھر آپ نے عوام میں جانا تھا نا، عوام میں سے لوگ لے کے آتے، عام لوگوں کو پکڑتے، جیسے عام آدمی پارٹی نے کیا انڈیا میں. وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو آخرکار وہی اسی طرح کے لوگوں کو لے کے آ کے، بلکہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے پی ایم ایل این اور پی 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 کے ٹوٹے ہوئے لوگ لا کے انہوں نے تحریک انصاف بنائی. تو پھر اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری عمر اب یہ بوٹ پالش کریں گے. یہ اپنے مالکوں کے غدار ہیں. یہ میں ملک کے غدار نہیں کہتا، ہاں میں ملک کا دشمن ضرور کہتا ہوں ان کو. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کا دشمنی ہے، لیکن یہ اپنے مالکوں کے غدار ہیں. ان کے جن کے مالکوں کے انہوں نے بوٹ پالش کیے ہیں، ان کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں. تو اگر وہ ان کے ساتھ یہ کریں گے جو انہوں نے کیا ہے، اور پھر انڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ بھی کیا ہے، کیونکہ معیشت خراب ہوئی، عدم استحکام ہوا سیاسی. اس کے علاوہ عمران خان نے جو کچھ ہمارے بارے، مطلب ہمارے اداروں کے بارے میں اب دنیا کو بتایا،
امریکہ تک کو الزام دے دیا, سائفر کا ایک بے بنیاد قسم کا جو ہے بیانیہ بنایا. تو پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا, ملک دشمن ہے یہ آدمی اس وقت. لیکن میں کہتا ہوں کہ غدار یہ اپنے مالکوں کا ہے, تو اب یہ مالکوں کے پاس ہی جائے گا. اب یہ مالکوں کی مرضی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ چلتے ہیں نہیں چلتے. عمران خان تو تیار ہیں ان کے پاس واپس جانے کے لیے. چلے اسی بات کو ذرا میں آگے لے کے چلوں تو عمران خان صاحب کو جو وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو, فوج کا کردار ختم ہو, تو اس کے لیے کیا اس کو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے مذاکرات کے لیے ٹیم بنا دی ہے, فوج اپنا نمائندہ بتائے, ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر کیا یہی وجہ ہے کہ وہ مالکوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے؟ ظاہری بات ہے وہ بوٹ پالش کر کے دوبارہ آنا چاہتے ہیں, جو کہ ان کا جو تر امتیاز رہا ہے ساری عمر وہ یہ رہا ہے کہ یہ جب کوئی سٹرونگ فریق دیکھتے ہیں یہ اس کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں نا, میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جی جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کیا عمران خان نے. بھئی وہ دونوں تو اپنی طرف سے اسی لیے آئے تھے نا کہ ہم اپنے لیے بھی کوئی بہتر پوزیشن رکھیں, جو کہ ہر آدمی کا حق ہوتا ہے سیاست میں, اور ساتھ ہم بھی ہمارے ہاتھ سے بھی پاکستان کے لیے کچھ ہو جائے. تو یہی سمجھ کے لوگ آتے ہیں. بے شک آپ ان کے نظریے سے اتفاق کریں اختلاف کریں, لیکن لوگ اسی لیے آتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا کیا, جب پتا چلا کہ اب ضرورت نہیں ہے مجھے ان کی, پہلے ان کی ضرورت تھی کیونکہ وہ جی سٹرونگ تھے, پیسہ تھا. جی ایکچولی تو اگر آپ کو پتا ہو تو جیسے وجیہ الدین بڑے راست جی گو آدمی ہیں, بڑے سچے آدمی, انہوں نے کہا تھا کہ ان کا تو گھر کا خرچہ بھی جہانگیر ترین چلاتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہمیشہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو لگے کہ کوئی زبردست قسم کا فریق ہے جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. بعد میں سان فراموشی کرتے ہیں, نمک رامی کرتے ہیں. یہ کبھی سیاستدانوں کی نمک رامی کرتے ہیں, پہلے ان کو یوز کر کے, ان کو استعمال کر کے, اور کبھی یہ پھر فوج کی بھی کرتے ہیں. فوج ظاہری بات ہے سیاستدان نہیں ہے, تو وہ بھی ان کو بتا رہی ہے کہ اب بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی یہ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صرف ایک چکر میں ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ تو میں نے بیٹھنا نہیں ہے, کیونکہ یہ جمہوری آدمی ہے ہی نہیں. یہ کون سے جمہوری آدمی ہے, یہ تو ہمیشہ سے بوٹ پالش کرتے رہے ہیں, آپ کو میں نے بتایا 2010 سے, اور ان کو بنایا گیا باقاعدہ دھرنوں اور جلسوں کے ذریعے. تو اس لیے, اور ٹی وی پہ 126 دن دھرنے میں رہے ہیں, ٹی وی کے اوپر ہر وقت رہے ہیں. کسی عام آدمی کو بھی 126 دن رکھے نا تو وہ لیڈر بن جاتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ کر رہے ہیں کہ آرمی کے ساتھ کھڑے ہو کے دوبارہ واپس آئیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کا اعتبار اب کوئی نہیں کرتا, نہ سیاستدان کرتے ہیں نہ فوج کرتی ہے. تو یہ مشکل لگتا ہے مجھے. اور ان کے جو لوگ بیانیہ بناتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں, میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے چنگل میں نہ آئیں. یہ بالکل غلط بیانیہ بنا رہے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ, یہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. عمران خان کا اگر یہی وتیرہ رہا, اگر یہ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پھر آ بھی نہیں سکتے واپس. لیکن جواد بھائی یہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ ان کا مقصد صرف فوج کی گود میں دوبارہ بیٹھ کر اقتدار میں آنا ہے, تو یہ جی جو ان کے فالورز ہیں یہ ہاں بات جی, ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے 3 لفظ استعمال کیے تھے ان کے فالوورز کے لیے جی اور سپورٹرز کے لیے اور ایون ان کے لیڈرز کے لیے بھی, کہ ان 3 میں سے ایک چیز یہ ضرور ہوتے ہیں, یا یہ منافق ہوتے ہیں یہ سارے لوگ, کیونکہ یہ خود منافق ہیں عمران خان, ان کے سپورٹر یا فالوور منافق نہ ہو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں کچھ دے دیتا ہوں کلیئرنس کچھ لوگوں کو. جو نہیں ہوتے منافق وہ جاہل ہوتے ہیں, اور جاہل ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر وہ آپ جہالت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ گزارتے رہیں. آپ کے ایک آدمی کے تضادات نظر آ رہے ہیں صاف, لیکن آپ اس کے ساتھ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر میرے جیسے لوگ جو کہ حق سچ کی بات کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے, میں تو آپ کو پتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, ہماری اپنی پارٹی ہے اور ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب میں حق سچ کی بات کرتا ہوں تو مجھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے تو کچھ نہیں کہتے. یہ جو ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کو گالم گلوچ کی ٹریننگ ہوئی ہے, اور یہ جنسی الفاظ بولنا, لوگوں کے خاندانوں کو برا بلا کہنا, یہ ان کی ٹریننگ ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جاہلیت پہ مبنی ہے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں. عمران اچھا خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ عمران خان کی جو کرپشن کی آپ کو نظر آ گئی ہیں داستانیں, تو وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جی, آپ بتاتے تھے کہ میں تو جی بڑا ایماندار آدمی ہوں. تو ان کی ایمانداری سب نے دیکھ لی ہے. ان کے تو گھر میں بھی کرپشن ہو رہی تھی. جو مجھے پتا لگا ہے, جو مجھے بتایا پتا چلا ہے میڈیا سے, اور بڑے جو پرانے صحافی ہیں تجربہ کار, ان کے منہ سے بھی سنا ہے بڑی دفعہ کہ جنرل عاصم منیر جو تھے, جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں,
وہ جب گئے تھے ISI کے چیئرمین کے طور پہ، ISI کے ہیڈ کے طور پہ عمران خان کے پاس، جو وزیر اعظم عمران خان تھے، تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی جو پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے اور آپ نے جو عثمان بزدار کو ایک ڈمی قسم کا ایک لگایا ہوا ہے چیف منسٹر، آپریٹ وہ آپ کے گھر سے ہوتا ہے، آپ خود کرتے ہیں یا آپ کے گھر والے کرتے ہیں، تو یہ کرپشن ہو رہی ہے تو آپ اس کا کچھ کریں. تو عمران خان نے اس بات پہ ان کو ISI کے چیف کے طور پہ مطلب کر دیا تھا، ہٹا دی. ہٹا دیا تھا. اور یہ اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی تھی؟ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کرپشن، جہالت اور منافقت یہ PTI کے اندر جو ہے یہ سرایت کر چکا ہے. شاید ہی کچھ لوگ ہوں جو بیچارے تھوڑے ابھی بھی نادان ہوں، میں کہوں گا چوتھا ایک میں کر لیتا ہوں، نادان ہے جن کو پتہ ہی نہیں چل رہا. نہیں تو یہ تین چیزیں نہ ہوں تو PTI جو ہے آپ اس کے سپورٹر نہیں ہو سکتے. ان تینوں میں سے PTI ایک کے چیز ہونی سپورٹر چاہیے. ہاں جی. تینوں میں سے ایک چیز ہو تو پھر PTI کا سپورٹر بنتا ہے. آپ نے اکثر کہتے ہیں لیکن آج آپ نے ہمارے پروگرام جیتا ہے. مجھے نا یہ بتائیں کہ جو ریاست کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا پر کمپین کرتے ہیں، ریاست کے خلاف، ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے نا، اور جس کے خود بھی بڑا وہ لیتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس بات کا، کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا میرا بڑا اسٹرانگ ہے، سوشل میڈیا میرا بڑا اسٹرانگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ٹھیک بات ہے. ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ تو ہے، لیکن ان کے سوشل میڈیا نے پاکستان کے اندر تین چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ تینوں نہایت بری ہیں، نہایت بری. ایک میں نے پہلے ہی کہا، گالم گلوچ اور یہ جو کلچر ہے یہ سارا، یہ انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس کو پروان چڑھایا اور انہوں نے ایک ایسی پود پیدا کی جس کو انہوں نے یہ تربیت دی. یہ خود کھڑے بیٹھ کے کہتے تھے یوٹیوبرز کو اور اپنے جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا کے ہیڈز تھے کہ ان کو چھوڑو نا، مطلب ان جو میرے خلاف یا میرے خاندان کے یا میری پارٹی کے خلاف بات کرے اس کو چھوڑو نا. حالانکہ پولیٹیکل بات اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا حق ہے، آپ وہ کوئی ذاتی بات تو نہیں کر رہا. اور ذاتی بات ہی وہی ہوتی ہے عمران خان کے بارے میں جو کہ پولیٹیکل ہوتی ہے. ذاتی چیزیں بھی تو پولیٹیکل ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ گھر جا کے کچھ اور ہو جائے اور باہر آ کے کچھ اور ہو. ہم بتائیں گے کہ بھائی تم جو گھر میں ہو وہ بھی بتاؤ نا کیا ہوتا، کہ پتہ چلے منافقت کتنی ہے تمہارے اندر. تو اس لیے ذاتی چیزیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں جو منافقت کے اندر آتی ہیں اور وہ پالیٹکس میں آتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، آپ جو بات، ایک سیکنڈ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ فون جو ہے نا اس میں آ جاتا ہے. آپ اس ایک کو سیکنڈ سائلنٹ لگے کر گا. دیں، وہ ہاں سائلنٹ کر دیں بس اس کو، جو کال کو بس. جی وہ سائلنٹ بھی اصل مجھے نا صحیح بتاؤں تو مجھے کرنا نہیں آتا. یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے. میں اکیلا ہوں ادھر بیٹھا ہوا تو ٹیم بھی نہیں ہے میری نا. جی 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 جی. میری تصویر بھی الٹی ہوگی شاید، یہ کچھ لگتا ہاں ہے مجھے. اب آپ کو دوبارہ کریں گے تو وہ سیدھی ہو جائے گی میرے خیال میں. اس کا لگا ہے نا اس کے اوپر وہ آپ. اچھا چلے میں دیکھتا ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. جی ابھی ٹھیک ہو گئی ہے. ہاں جی. جی تو جی جواد ابھی ایک ٹھیک تو انہوں نے گالم گلوچ پیدا کی، جی دوسرا انہوں نے فیک نیوز اور جعلی خبریں اور جھوٹ یہ پھیلایا، بہت جی زیادہ پھیلایا. مطلب آپ دیکھیں کہ PTI کی جو پروپیگنڈا مہم جو ہوتی ہے اس کے اندر جھوٹ، ڈھٹائی، بے شرمی اور جو جعلی تاثر دینا، بچوں سے شروع کروا دیا کہلوانا کہ جی دیکھیں جی عمران خان. بچے کو کیا پتا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ نہیں سمجھے گا کہ بچہ تو خود ایک سانچے میں ڈھل رہا ہوتا ہے زندگی میں. اس کو جو آپ بتائیں گے وہ ویسے ہی بول دے گا، ویسے ہی وہ کر دے گا. اس کی تو اندر کانشیسنیس ہی نہیں ہوتی اس طرح کی. تو آپ نے بچوں سے کھلوا کے جی دیکھیں جی بچے بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اب پھر باقی پارٹیز کو بھی کرنا پڑا، وہ کرتے ہیں، وہ بھی بیچارے کیا کریں. تو یہ بھی انہوں نے شروع کیا. تیسرا انہوں نے ایک سب سے زیادہ جو برا کام کیا ہے نا، وہ اس کا میں آپ کے سامنے ایک بیٹھا ہوا ہوں ثبوت. وہ یہ کرتے ہیں زبان بندی. یہ فیشسٹ ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑی فیشسٹ جماعت ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جب ان کو پتا چل جائے نا کہ یہ آدمی ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، میرے جیسا آدمی جس پہ نہ کرپشن کے چارجز ہیں، نہ اس نے پیسہ بنایا ہے، نہ وہ کوئی الٹے سیدھے ایسی منافقت کی باتیں کرتا ہے کہ کرتا کچھ ہے کہتا کچھ ہے، اور نہ ہی وہ مذہب بیچتا ہے عمران خان کی طرح. تو اگر میرے جیسا آدمی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی دیکھیں جی یہ تو ہمارے، اور ان کا یہ کاؤنٹر بھی کر لیتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اور وہ گڑے مردے اکھاڑ لاتے ہیں. میرے بارے میں وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے واٹس ایپ گروپس میں باقاعدہ یہ پھیلاتے ہیں کہ اس آدمی کو
بلاک کرو، اس آدمی کو انفالو کرو اور اس آدمی کو رپورٹ کرو. رپورٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رپورٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہزاروں لوگ ان کا چونکہ سوشل میڈیا نیٹ ورک بہت بڑا ہے اور وہ جبران الیاس ایک آدمی ہے جو یہ چلاتا ہے امریکہ سے بیٹھ کے، خود امریکہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سوچیں اپنے بال بچے امریکہ میں رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں فساد کروا رہا ہے، پاکستان میں انتشار پھیلا رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، تقسیم پھیلا رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو برا بلا کہہ رہا ہے. اور یار تم شرم نہیں کرتے؟ تم لوگ اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو عمران خان کی طرح کہ جس تھالی میں کھاتے ہو اس میں چھید کرتے ہو، اور وہاں پہ ایک لبرل ملک میں بیٹھ کے یہاں مدینہ کی ریاست بنا رہے ہو. اور تم اتنی شرم کرو، تمہیں سیکولر ملک میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہاں پہ تم مدینہ کی ریاست کا چورن بیچ رہے ہو، جو کہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. بھائی کا لال وہ جنہوں نے بنائی تھی وہی بنا سکتے تھے، اور انہوں نے چورن بیچا ہے. اور مذہبی ریاست بنانا چاہتا ہے عمران خان. یہاں پہ پہلے ہی ایک مذہبی ریاست ہے، اس کے خد و خال ہے، یہ پتہ نہیں اس کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے اس ماڈرن ورلڈ میں. تو اس کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو جبران الیاس ٹائپ لوگ جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بڑے بے شرم لوگ ہیں. انہوں نے پھر ابھی ایک لڑکی انہوں نے پکڑی تھی، وہ بیچاری لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے لڑکی ہے، میری طرح کی مڈل کلاس کی لڑکی آپ ہی کہہ لیں چلیں. تو وہ بیچاری کو فیس بک ایڈ بنایا ہوا تھا، اس بیچاری کو بھی پتہ نہیں کیا کیا، وہ یہ پتہ کیا لوگوں کو یا تو پیسے دیتے ہیں یا ان کو یا برین واش بڑا کرتے ہیں. یا برین واش کرتے ہیں اور ان کو رسپیکٹ اس طرح کی دیتے ہیں کہ وہ جی آپ ہی سب کچھ ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان تو وہ آدمی ہے کہ جس نے 9 مئی میں مڈل کلاس کے لڑکے لڑکیوں کو کا جو حال کروایا ہے اور ان کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اور غریبوں کا ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ابھی تک عمران خان وہاں مرغے کھا رہا ہے اور وہاں پہ وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیڑا غرق ہوا اور لوگ مرے بھی، لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن عمران خان کو فرق نہیں پڑتا. تو ایسے لوگوں کو انہوں نے برین واش کیا اور ان کو بھی اس کام پہ لگایا ہوا کہ جی جواد احمد کی فیس بک ٹویٹر اس پہ اس کی زبان بندی کریں، اس کے لیے پھر آپ اس کو باقاعدہ فیشسٹ رویہ اختیار کریں، اس کی کوئی چیز آگے نہ جانے دیں. ریچ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ رپورٹ کیا جاتا ہے نا آپ کو تو آپ کی ریچ ہو جاتی ہے ختم. جب آپ ہزاروں لوگ آپ کو رپورٹ کرتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ تو الگوریتم یہ کہتا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو جتنی دیر میں 2-3 گھنٹے وہ آپ کو ویسے ہی کر دیتا ہے، فلیگ کر دیتا ہے اپنے سسٹم کے اندر ہی، اور 2-3 گھنٹے کے بعد جب کوئی مینولی اس کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کانٹینٹ میں، کیوں رپورٹ ہو رہا ہے. اتنی دیر میں آپ کی ریچ رک گئی ہوتی ہے اور ریچ رکنے کی وجہ سے پھر آپ کی بات آگے نہیں جاتی. میرے ملینز آف ویوز ہوتے تھے، ملینز. جی اگر آپ جی پچھلے سال جائیں جی 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 2023 جی میں تو ملینز آف ویوز تھے. اور اب یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریچ اتنی گرا دیتے ہیں، میری بات آگے نہیں جانے دیتے. اس سے بڑا فیشزم کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرے ویوز ملین سے لاکھوں میں آئے اور پھر ہزاروں میں آنا شروع ہو گئے. مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو لگا ہوا ہوں. لیکن میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو سننا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ پوائنٹ آف ویو وہ نہیں ہے جو رولنگ کلاس کا ہے، حکمران طبقے کا ہے یا اشرافیہ کا ہے یا امیر سیاستدانوں کا ہے. یہ عام لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس کو سننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ کہیں بھی نا، اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے بھی ہیں تو کم از کم اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کسی بندے کے خلاف اس کی بات بھی آگے نہ پہنچنے دیں. کیونکہ بات جو میں کر رہا ہوں یا تو اس کا جواب دیں گالم گلوچ کیے بغیر، فیک نیوز بنائے بغیر اور زبان بندی کیے بغیر، اس کا جواب دیں نا. جواب آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ بھی کوئی خیال کریں. آپ اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، تمام اس ملک کے اندر جتنے بھی سیاسی نمائندے عام لوگوں کے ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. سیاسی جماعت کے آپ سربراہ ہیں، کیا کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے؟ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے کے بارے میں بات نہیں ہو رہا ہے، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ دیکھیں میں ڈیموکریٹکلی تو سمجھتا ہوں کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا، اور ہم تو وہ والٹیر نے کہا تھا نا کہ میں آپ کی ہر بات سے جو ہے